انقلابی نیچر ان کا جو ان کی پوئٹری کا تھا اور ساتھ محبت، کہتے ہیں فیض کے اندر یہ دونوں چیز ایک ون آف دا سیم تھنگز، ایک ہی چیز تھی. میں یہ پہلی بات تو میں کہنا چاہوں گا، بہت سی چیزیں میں نے سنی. یہ ہمارے ہاں روایت ہے کہ لوگوں کو ایک طرح سے لیمینیٹ کر دیتے ہیں کہ ہر خوبی تھی، کوئی برائی نہیں تھی. ایک ٹرو پکچر نہیں دکھاتے ایک انسان کی. ٹرو اس میں ایک مسئلہ جو میرے نظر آتا ہے کہ انسان کو اپنے وقت کے اندر ڈالنا ہوتا ہے ان کو سمجھنے کے لیے. اب آپ ان کو سمجھتے ہیں کیونکہ آپ اس وقت سے، آپ بھی اس وقت کا حصہ تھے. لیکن جوان لوگوں کے لیے ان کو مس انڈرسٹینڈ کرنا، ان کو صرف ایک رومانٹک پوئٹ کی طرح سے سوچنا بہت آسان ہے، کیونکہ یہاں پہ ہسٹری نہیں پڑھائی جاتی. تو میرا خیال ہے کہ ان کو وہ بہت انقلابی شخص تھے اور کوئی وجہ تھی کہ ان کو اٹھا کے 4 سال جیل میں ڈال دیا تھا. جو اس وقت کی قدریں تھیں ان کے وہ سخت خلاف تھے. اور میرے خیال میں اگر اس وقت بھی وہ ہوتے تو اس وقت کی قدروں کے بھی سخت خلاف ہوتے. تو جیسے کہتے ہیں نا جب آپ میسز کو ایک سٹر کر سکتے ہو، انفلوئنس کر سکتے ہو، ان کے لفظوں میں شاید اتنا جذبہ تھا، اتنی فیلنگز تھیں. دیٹ واز دا تھریٹ پروبیبلی. بٹ نہیں، وہ 4 سال کے بعد بھی نہیں چھوڑا. اس کے بعد بھی وہ مجھے یاد ہے وہ لنڈن سے خط لکھتے تھے ایوب کے زمانے میں کہ میں بھی نہیں رہ سکتا، میں آ رہا ہوں. ہم ان کو فون بھی کرتے تھے، خط بھی لکھتے تھے کہ آپ نہ آئیں. تو ایک دفعہ میں نے مذاق میں خط لکھ دیا کہ فیض صاحب یہاں 2 باتیں ہوئی ہیں. ایک تو ایک مضمون چھپا ہے فلاں پرچے میں جس نے آپ کو شاعر ماننے سے انکار کر دیا. دوسرے آپ کی غزل گلوں میں رنگ بھرے بھادے نو بہار چلے ہیرا منڈی میں ہٹ ہو گئی ہے، اس لیے آپ آ جائیں. اس کے وہ 15 دن بعد آ گئے. تو ایلس کا مجھے فون آیا صبح کہ حمید فیض آ گئے، تمہیں بلا رہے ہیں. میں پہنچا تو فیض صاحب نے کہا کہ بھائی ہم آ گئے. لو بھائی ہم آ گئے. میں نے کہا میں نے تو مذاق کیا تھا، آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا. کہنے لگے نہیں، میری منظور قادر سے کراچی میں بات ہوئی ہے، کوئی گرفتاری وغیرہ نہیں ہوگی، کچھ نہیں. خیر ہم نے سارا دن ان کے ساتھ گزارا. شام کو گھر آئے، صبح 7 بجے ایلس کا فون آیا، حمید وہ لے گئے ان کو. اگلے ہی دن وہ پکڑے گئے، 6 مہینے پھر جیل میں رہے. تو وہ 4-5 سال وہی نہیں بلکہ اس کے بعد بھی پھر جلا وطنی. تو یہ ان کی آخر کسی سے کوئی خطرہ لوگ محسوس کرتے تھے ان کی باتوں سے، ان کے فلسفے سے، ان کے اثر سے، کیونکہ وہ اتنا چاہا ہے لوگوں نے ان کو کہ اس کی کوئی مثال. بالکل. شعور صاحب ایک جستجو میں بلیو کرتے تھے فیض. یعنی چاہے اگر آپ وہ بات کریں کہ ایک ہیومن ڈیولپمنٹ، پرسنل ڈیولپمنٹ کی اگر جستجو ہے، کویسٹ ہے، یا اگین اگر ایک کویسٹ ہے اپنے وطن کی بحالی کے لیے، یا اگر ایک کویسٹ ہے ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے، وہ ایک کویسٹ آن گوئنگ تھی. انہوں نے کہا ہر انسان کی زندگی میں یہ جستجو مسلسل رہتی ہے، ورنہ یہ انسانیت کے خلاف ہے بات. اگر آج آپ کے پیارے دوست ہمارے ساتھ ہوتے، what do you think you would have to say generally about ارد گرد؟ آج بھی ظاہر ہے کہ وہ ہوتے تو بہت اچھا تھا، اور وہ ان چیزوں کی مخالفت ہی کر رہے ہوتے. کہ اور یہ کہ وہ جیسا کہ انہوں نے مجاز کی کتاب آہن جب چھپی تھی تو اس پر مقدمہ لکھتے ہوئے مجاز کے بارے میں یہ لکھا تھا کہ مجاز جو ہے وہ انقلاب کا ڈھنڈورچی نہیں ہے، مطرب ہے، مغنی ہے. تو یہ بات جو ہے وہ مجاز کے علاوہ فیض صاحب پر بھی صادق آتی ہے. وہ مطرب تھے، مغنی تھے انقلاب کے. وہ کوئی سپاہی نہیں تھے بلکہ شاعر تھے بنیادی طور پر. ابھی یاسر نے یہ کہا کہ وہ تشدد پسند نہیں تھے، وہ زور سے بات بھی نہیں کر سکتے تھے. تو ظاہر ہے کہ وہ شاعری ان کی گھٹی میں تھی اور ان کے خون رگ رگ میں، خون میں، بلکہ میں کہتی ہوں محبت اور پیار کا ایک امن کا پیغام تھا. وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. اگر ایک میسج یا فیض کی یاد میں کچھ بولنا ہے یا عرض فرمانا ہے، پلیز بائی آل مینز آپ سے شروع کروں گی. بھائی فیض کی یاد میں تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی گزاری، وطن کی محبت میں، وطن کو بنانے کے لیے، وطن کے لوگوں کو عزت ان کی بحال کرنے کے لیے، ان کو حقوق دلانے کے لیے، وہ ہم اس کو اپنا مقصد بنائیں اور اس کے لیے کام کرتے رہے. کچھ پڑھ کے سنا دیں پلیز. پڑھ کے مجھے اس وقت چلے، نو پرابلم ایٹ آل. یس یاسر. ان سے جب کسی نے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ بھائی محبت کرو. تو یہ میرے خیال میں ان کا پیغام ہے، اور محبت سے ان کا مطلب پیشن. بہت بہتر. ہلکا کیے بیٹھے رہو اس شمع کو یارو،
کچھ روشنی باقی تو ہے، ہر چند کے کم ہے۔ مجھے پہلے ہی یہ بات کا احساس تھا ناظرین کہ اتنے تھوڑے وقت میں ہم اتنی بڑی شخصیت کے تمام پہلوؤں کا، خوبیوں کا احاطہ نہیں کر سکیں گے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ عظیم لوگ مرا نہیں کرتے، وہ زندہ رہتے ہیں ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں۔ ان کی سوچیں، ان کے کہے ہوئے لفظ ساری زندگی آگے بڑھانے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ شاید اسی لیے مجھے یوں لگ رہا ہے کہ وہ یہیں کہیں ہیں، ہمارے آس پاس، اپنی دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ، اپنے منفرد لہجے میں شاید یہ کہہ رہے ہیں، خیر ہو تیری لیلاؤں کی، ان سب سے کہہ دو آج کی شب جب دیے جلائیں اونچی رکھیں لو۔